بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیر صاحب، پہلا سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کی تو ہمیشہ مخالفت شروع سے ہی ہوتی رہی ہے، جس طرح کا میں نے عرض کیا ابھی کہ طریق ہے مذہبی جماعتوں کے خلاف ہمیشہ مخالفت کا ایک بازار گرم کیا جاتا ہے، لیکن یہ جو جماعت احمدیہ کی مخالفت ہے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت ہے، یہ ایک وقت میں آ کر منظم طور پر ایک سیاسی رنگ پکڑ گئی، تو اس کے بارے میں اگر آپ کچھ تفصیل بتائیں کہ یہ کب ہوا، کیسے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اصل میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایسے دور میں ان کی بعثت ہوئی کہ جس وقت مسلمانان ہندوستان ان کے لیے کوئی امید کی کرن نہیں تھی، بقول سر سید احمد خان کہ آسمان سے کوئی بلا نہیں چلی جس نے کسی مسلمان کا گھر نہیں دیکھا۔ 1857 کے بعد ان کی جو حالت ہو گئی، اقتدار ان کا چلا گیا، پھر پادریوں کے حملے اور مسلمانوں کا جو اقتدار تھا، سیاسی اقتدار تھا، وہ اسلام کی سچائی کی ایک دلیل سمجھا جاتا تھا کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کا اقتدار ہے، تو دنیا میں بھی ایک طاقت ہے، سپر پاور ہے، یہ اللہ کی تائید سے ہے۔ لیکن جب بالکل اس کے برعکس ہو گیا، پلاسی کی جنگ میں 3000 فوج انگریزوں کی اور 50,000 نواب سراج الدولہ کی فوج کو شکست دے دی انہوں نے، تو ایک بہت بڑا احساس کمتری اور ذہنی ٹرمائل مسلم کمیونٹی کو تھا۔ 7 عیسائی پادریوں کے حملے تھے جس نے ان کو، نوجوانوں کو ایک شک میں مبتلا کر دی۔ ایسے وقت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئے، انہوں نے دلائل و براہین سے اسلام کی برتری ثابت کی، خواہ لیف رائے ہو، عبداللہ آتھم ہو، سب کو شکستیں دی اور دلائل و براہین سے ایسی برتری ثابت کی کہ اسلام کا رخ روشن جو ہے سب پہ واضح ہو گیا، کوئی ان کے مقابلے پہ نہیں آیا۔ جو تحریک اس زمانے میں اٹھیں برہمو سماج کی، ان کی ٹکر لینے کے بعد ہمیشہ سے دنیا کے نقشے سے ختم ہو گئیں۔ تو یہ جو روحانی چشمہ انہوں نے جاری کیا فیضان کا، حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو تھا وہ ایک ایکسٹینشن تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ فتح و ظفر کی کلید ہے، تو آپ نے اپنے دور میں جوں سیاسی حالات میں تبدیلی آتی گئی، آپ نے رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا۔ شدی کا لمحہ ہو یا شدی کی تحریک ہو جو چلائی گئی مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے، اور مسلمان خواب غفلت میں تھے۔ ایک اخبار کے ایڈیٹر عبداللہ منہاس صاحب، وکیل، امرتسر سے نکلتا تھا اخبار، انہوں نے کہا، مضمون لکھا، مسلمان کہاں ہیں؟ تو اس میں حضرت صاحب کو بھی انہوں نے کہ میاں صاحب آپ کہاں ہیں؟ تو جب جماعت احمدیہ نے مداخلت کی، جو مسلمان چلا رہے تھے مدد کے لیے، تو شردا نند جو ہے اسے صلح پہ مجبور ہونا پڑا، اور اس نے کہا کہ ہم صلح کر لیتے ہیں، آپ اپنے بندے واپس بلا لیں، ہم اپنے بندے واپس بلا لیں۔ جب جمعیت علماء ہند کے نمائندے نے کہا آپ ہم سے صلح کریں، آپ ان کو کیوں بلاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے 50 آدمی بھی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کا ایک آدمی بھی ہو تو خطرناک ہے، ان کو بلائیں، اس کے بغیر صلح نہیں ہو سکتی۔ جب
محاسبائیوں نے کہا، ایک لیڈر نے کہا، ایک نمائندے نے کہا کہ پنجاب کے مسلمانوں کو اقتدار نہیں ملنا چاہیے، ان کی تعلیم نہیں ہے، تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ اس پر اخبار خلافت نے لکھا کہ اگر قادیان کا ٹانگے والا دیانند اور خالصہ کالجوں کے گریجویٹوں کے منہ بند نہ کر دے تو مسلمان آزادی کا مطالبہ کبھی نہیں کریں، اقتدار نہیں مانگیں گے۔ تو یہ ایک کنٹریبیوشن تھی جماعت احمدیہ کی، ہر مرحلے پہ رہنمائی جو ہے آپ نے فرمائی ہے۔ تو 1917 میں ایک اعلان کیا گیا، مونٹیگیو نے اعلان کیا کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف ہندوستانیوں کو اقتدار میں شریک کیا جائے، بلکہ ہمارا مقصد ہے کہ رفتہ رفتہ تربیت کر کے تمام اقتدار ان کو سونپ دیا جائے۔ اس پوائنٹ پہ حضرت صاحب نے محسوس کیا کہ جب اقتدار سپرد ہونے والا ہے، حالات تبدیل ہو رہے ہیں دنیا کے نقشے پہ، تو مسلمان کمزور ہیں، غیر منظم ہیں، ہمیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ اس پوائنٹ سے حضرت صاحب باہر نکلے ہیں، تو انہوں نے مدد کرنے کا یہ جو بیڑا ہے وہ اٹھایا ہے مسلم کمیونٹی کا۔ پھر ہر موقع پہ انہوں نے رہنمائی دی ہے۔ فرسٹ ورلڈ وار ہوئی ہے، تحریک خلافت چلی ہے، ہندوستانیوں نے، مسلمانوں نے، ہندوؤں نے کوآپریشن کیا ہے انگریزوں کے ساتھ۔ ان کو بڑی توقعات وابستہ تھیں کہ ہمیں کوئی ملے گی، لیکن اس کے بجائے رولٹ ایکٹ آ گیا، جس کے بارے میں یہ تھا کہ جی حکومت صرف چارج لگائے گی، بندے کو اپنی معصومیت خود ثابت کرنی پڑے گی۔ فسادات ہوئے۔ تحریک خلافت میں ترکی کا جو مسلمانوں کا ایک نفسیاتی سہارا تھا، کہ ان کو یہ خطرہ تھا کہ اگر ہمارا دنیا میں کوئی اقتدار نہ رہا تو پھر ہماری حالت وہ یہودیوں کی طرح ہو جائے گی، جن کی کوئی سلطنت نہیں دنیا میں۔ جب ترکی کا مستقبل خطرے میں آیا تو وہ بڑے بے چین ہو گئے، تحریک خلافت شروع ہوئی۔ نازک موقعوں پہ آپ نے رہنمائی کی۔ تحریک خلافت کے موقع پہ 3 آپشن تھے: جہاد ہو، ہجرت کر جائیں، ترک موالات۔ تو آپ نے تینوں کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا ہجرت، آپ 7 کروڑ مسلمان یہاں سے کہاں جا سے جائیں گے، اور جہاد آپ نے ایک بار مان لیا ہے، حکومت اب یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اور ترک موالات کا ہم یہ آپ کو کہتے ہیں کہ ترک موالات سے مسلمانوں کو اور زیادہ نقصان ہو، اور چنانچہ مسلمانوں کا واحد علی گڑھ کالج تھا۔ گاندھی جی نے کہا مولانا محمد علی جوہر سے جا کے بند کروائیں اسے، وہ اسے بند کرانے پہنچ گئے۔ سر ضیاء الدین نے باہر نکال دیا کہ یہ ہمارا چھوٹا موٹا سہارا ہے، اس کو بھی آپ مسلمانوں کی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر بنارس یونیورسٹی تھی، اور گاندھی صاحب انہیں نہیں کہتے تھے، اور مالوی جی نہیں مانتے۔ مسلمان اپنا سب کچھ گنوانے پہ تیار ہو گئے۔ 18,000 مسلمان ہجرت کر گئے، اپنی زمینیں جائیدادیں بیچ کے، اور افغانستان میں وہاں سے دھکے کھاتے ہوئے واپس آئے۔ تو آپ نے نازک موقع پہ رہنمائی کی کہ یہ نہ کریں۔ اس کے بعد آپ نے قدم قدم پہ رہنمائی کی ہے۔ اس کے بعد نہرو رپورٹ کا میں ذکر کروں گا۔ نہرو رپورٹ آئی ہے۔ نہرو رپورٹ میں جو مسلمانوں کو حقوق دیے گئے تھے وہ بھی اس میں واپس لے لیے گئے۔ جداگانہ انتخاب کا حق مسلمان چھوڑ بیٹھے، اور جو حقوق دیے گئے تھے، جو ان کو کہا تھا 1/3 نمائندگی دیں اور بنگال اور پنجاب میں ہماری آبادی کے تناسب سے نشستیں مخصوص کریں، وہ بھی اڑا دی انہوں نے، کیونکہ نیچے سے ہندو محاسبہ کا بہت دباؤ تھا۔ اس موقع پہ آپ نے وہ نہرو رپورٹ منگوائی اور مسلمانوں کے لیے دیکھا کہ بہت خطرناک ہے۔ آپ نے رائے عامہ ہموار کی، مضامین لکھے، ایک دن منایا، جماعت احمدیہ کو ہر جگہ کہا کہ اس کے خلاف جو ہے آواز اٹھائیں، مسلمانوں کو یونائٹ کیا۔ 1927 میں آپ کی ملاقات قائد اعظم سے ہوتی ہے کنگزلے ہوٹل میں، تو وہ آپ نے قائد اعظم کہنے لگے کہ میاں صاحب، مرزا صاحب، یہ میں نہیں سمجھتا کہ متحدہ قومیت ہم جداگانہ انتخاب کی بنیاد پہ بنا لیں گے، تو یہ تو نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک، آئیڈیل ٹھیک ہے، لیکن مسلمان بہت کمزور ہیں، تو وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ عجیب بات ہے کہ یہ جب گول میز کانفرنس ہوئی ہے، اس وقت ہندو محاسبہ کے نمائندوں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے آبادی کے تناسب سے نشستیں مخصوص کرنے کی، مسلمانوں کی پنجاب میں اور بنگال میں نشستیں زیادہ ہیں۔
تو ان کی تعداد زیادہ ہے. تو وہی دلیل جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت دی تھی وہی قائد اعظم نے ان کے سامنے دہرائی کہ پنجاب میں جو ہے وہ ہندوؤں کا مقابلہ سرمایہ داروں کا زمینداروں کا نہیں کر سکتے اور وہاں ہندو بنیے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اس موقع پہ یہ جو سخت ذہین و فہیم تھا وہ ایک پیش گوئی تھی. اس کے جو ایویڈنس ہے آپ کو پوری تاریخ میں ایویڈنس نظر آئے گا یہ پیش گوئی کا, آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس طرح پوری ہوئی. یہ پالیٹکس کوئی ان کی اسپیشلائزیشن نہیں تھی, ان کا کوئی فیلڈ نہیں تھا, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ نازک موقع پہ جو رہنمائی کر رہے تھے بعد میں اسی مقام پہ وہ پہنچتے تھے اور اسی کو سمجھتے تھے کہ یہی صاحب راہ ہے. انہوں نے یہ قافلے کو کارواں کو جو گائیڈ کیا ہے اور حیرت انگیز طور پہ جوں حالات صورتحال بدلتی گئی ہے آپ اپنے مشورے دیتے گئے ہیں. مسلم لیگ کے 2 دھڑے بن گئے تھے, ان کو آپ نے یونائٹ کیا. مسلم لیگ کو ایک متحدہ پلیٹ فارم فراہم کیا اور اس کے بعد یہاں گول میز کانفرنس میں قائد اعظم ادھر رہ گئے تھے, یہاں آپ نے در صاحب نے کوشش کر کے ان کے ذریعے وہ قائد اعظم واپس گئے ہیں سیاست میں مسلمانوں کی. کشمیر کے مسلمانوں کی حالت جانوروں کی طرح تھی بقول سر ایلن بینرجی. تو آپ نے آواز اٹھائی اور 1931 میں کشمیر کمیٹی بنی اور علامہ اقبال نے کہا کہ میاں صاحب اگر آپ اس کے سربراہ نہ بنے تو کام نہیں ہوگا, تو آپ ان کے سربراہ بنے اور اس کو آپ نے گائیڈ کیا یہاں تک کہ یہ قافلہ جو ہے مضبوط منظم ہو کے پاکستان کی شاہراہ پہ گامزن ہو گیا. تو نصیر صاحب آپ نے کچھ تفصیل بیان کی ہے کہ کس طرح حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نمایاں کردار ادا کیا مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور صحیح مشورے دیے وقت پہ, نازک وقتوں پہ. تو یہ جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میدان میں اترنا تھا, اس کی وجہ سے یہ مخالفت سیاسی رنگ پکڑ گئی جماعت کے خلاف. ہاں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ہے نا ہماری جماعت ایک طرح سے رڈار پہ آ گئی. آپ نے کہا کہ جماعت حضرت مسلم موعود کا یہ کام تو نہیں تھا, ویسے تو آپ ایک مذہبی رہنما تھے لیکن آپ نے اس میں بھی ایک نمایاں کردار ادا کیا, تو اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. دیکھیں بات یہ ہے کہ مذہب جو تھی وہ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ یہ مذہب جو ہے سیاست جو ہے مذہب کا جز ہے, میں سمجھتا ہوں. لیکن جب انہوں نے اعلان کیا اقتدار دینے والے ہیں, اب اس موقع پہ جب خود ذمہ داری دے رہے ہیں اس موقع پہ اگر ہم پیچھے رہ جائیں گے تو انہیں احساس ہوا کہ مسلمان پھر بہت پیچھے رہ جائیں گے. ہوا یہ ہے کہ کشمیر کا جیسے میں بتاتا ہوں آپ کو کشمیر میں کیا ہوا ہے. یہ جب آگے آئے ہیں کشمیر کا جو مہاراجہ تھا انگریزوں کا بھی لاڈلا تھا, وہ سمجھتے تھے کہ یہاں جو انہوں نے کیا ہوا ہے یہ اچھا. کشمیر کی حالت اتنی یعنی دیگرگوں اور زبوں تھی کہ زبوں حالی کا کوئی مثال نہیں ملتی تھی, جانوروں کے حقوق ہوتے ہیں ان کا کوئی حق نہیں تھا. تو وہ اس میں جب یہ آگے آئے ہیں اس کے بعد تحریک خلافت پوری چلی ہے, لیکن جب ترکی میں خلافت کا انسٹیٹیوشن ختم ہو گیا ہے تو علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ جو کہ کانگریس کے ساتھ مل کے جدوجہد کر رہا تھا وہ الگ ہو گیا اور وہ الگ ہو کے بیٹھ گیا. اب کانگریس یہ چاہتی تھی کہ انگریز بھی چاہتے تھے کہ کشمیر میں جو یہ جماعت احمدیہ پروگرام کر رہی ہے یہ نہ ہو, لیکن سامنے کوئی نہیں آ سکتا تھا. اگر کانگریس سامنے آتی وہ تو کہتی تھی ہم عوام کے نمائندے ہیں, اگر سامنے آ کے کہتی جی نہیں مہاراجہ کشمیر حق پہ ہے تو وہ بدنام ہوتی تھی. تو اس نے یہ ان احراریوں کو آگے کیا 1929 میں, دسمبر 1929 میں لاہور میں یہ احرار کی جماعت, اور دوسرا تھا کہ متحدہ قومیت کے قائل تھے, مسلم لیگ کے تحت یہ جدوجہد نہیں کرنا چاہتے تھے اور ان کو انہوں نے تیار کیا اور اپنے مقاصد کے پیچھے ان کی ڈوریاں لائیں. تو انہوں نے کشمیر کی جب تحریک آگے بڑھی ہے تو انہوں نے وہاں مداخلت کی ہے, وہاں جا کے سپوتاج کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے نتیجے IH قریشی علماء ان پالیٹکس اس کی کتاب ہے, آج بھی آپ پڑھ لیں, یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ اس میں فائدہ کس کو ہوا, کسی کو نہیں ہوا, کانگریس کو ہوا, کیونکہ یہ احرار آ گئے, انہوں نے مذہبی مسئلہ اٹھا دیا اور وہ ہنگامہ کر کے مہاراجہ کو موقع دے دیا کہ یہ تو تشدد ہے ہو رہا ہے, تو اس کو موقع مل گیا. انگریز بھی آرام سے سکون سے بیٹھ گئے اور ان کی عاقبت نااندیشی کی بنا پہ وہ کشمیر کی کاز کو نقصان پہنچا جو کہ حقوق انہیں ملنے شروع ہو گئے تھے. تو یہ ایک بات تھی کہ سیاست میں ایک کر رہا تھا. ایون آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ اس زمانے میں جو دور تھا مذہب کو کوئی جو تھا وہ ایسی نظریہ نہیں سمجھتا تھا, ایسی آئیڈیالوجی نہیں سمجھتا تھا کہ جو کہ ایک مکمل آئیڈیالوجی ہے
بلکہ اب زمانہ یہ تھا کہ سمجھتے تھے کہ مذہب جو ہے وہ الگ کرنا چاہیے، اور مذہب الگ ہے اور سیکولرزم جو ہے نا وہ اس کی بیس پہ. نہرو کہتا ہے، کانگریس کے جو سیکٹری ہیں محمود، انہوں نے ایک بار جنرل سیکٹری تھے، انہوں نے بتایا کہ مجھے نہرو جب دورے سے آیا، یورپ سے واپس آیا، تو اس نے مجھے کہا، نہرو نے، کہ مجھے محسوس کرایا گیا ہے کہ اگر ہم ہندوستان میں ہم اپنا اقتدار چاہتے ہیں تو اس جماعت احمدیہ کا ہمیں نپٹنا پڑے گا. تو یہ انٹرنیشنل قوتوں کے بھی سوشلزم کے خلاف جو ایک تحریک تھی، ایک مذہبی کیونکہ زمانہ تھا اظہار نفس کا، ریئلائزیشن آف سیلف، لیکن ہم زور دیتے تھے ضبط نفس پہ، سیلف مورٹیفیکیشن پہ. تو ایک اس پہ بھی تھا، اور اس طرح بھی تھا جب ان کی دیکھیں، جب کشمیر کانفرنس ہوئی ہے اس پہ سارے بندے، علامہ اقبال اور اس میں یہ جو تھے میاں فضل حسین، یہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ جی وہاں بڑا ظلم ہوا، گولی چلی. تو اس میں انہوں نے کہنے لگے آپ میاں صاحب وائسرائے سے ملاقات کریں اور انہوں نے کہیں وہ کس حد تک جا سکتے ہیں. دیکھیں یہ سیزنڈ پولیٹیشین ہے، حضرت صاحب کا کوئی میدان پالیٹکس نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ مسئلہ نہیں کہ وائسرائے کہاں تک جا سکتا، ہمیں کشمیریوں سے پوچھنا چاہیے وہ کیا چاہتے ہیں، پھر ان کا مطالبہ ہمیں آگے پہنچانا چاہیے. تو انہوں نے جو رہنمائی دیتے تھے وہ ایک افق پہ ایک قطبی ستارے کی طرح چمکے ہیں. اور مانا ہے، قائد اعظم نے سراجنی نائڈو سے کہا، مسز نائڈو، کہ یہ جماعت ہے، یہ اتنی فکر ہمیں نہیں، ہمارے لوگوں کو نہیں جتنی ان کو فکر ہے. نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، ہمارے پاس چلے آتے ہیں اور کوئی مسئلہ وہ بیان کرتے ہیں. مولانا محمد علی جوہر نے کہا کہ ان کا مسحال جو ہے، جو حضرت صاحب نے کی ہے، وہ جو پیر ہیں جو بسم اللہ کے گنبد میں بیٹھ کے کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک مثال ہے ان کی جو جدوجہد ہے. تو اس طرح وہ آئے تو بعض طاقتیں جو ہیں وہ پسند نہیں کرتی. جی